الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تو کل ہم یہاں تک پہنچے تھے، ہم نے کہا تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ان کے کچھ معجزات تھے. انہیں یہ کہا کہ ان سے کہا اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے کہا انہوں نے کہ انی قد جئتکم بآیت من ربکم، بتحقیق میں لایا ہوں تمہاری اور اپنی رب کی اور سے کچھ نشانیاں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں تمہارے لیے بناتا ہوں مٹی سے، کہیئت الطیر، ایک فارم آف برڈ. فارم، حیت بولتے فارم کو. ٹھیک ہے. فانفخ فیہ، پھر میں اسے پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ بن جاتا ہے برڈ اللہ کی مرضی سے، میری مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے. وہ ابری الاکمہ، اور میں کیور کرتا ہوں، ٹھیک کرتا ہوں بلائنڈ کو. اکمہ مادرزاد جو یہ ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، جو بائی برتھ ہی بلائنڈ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں اکمہ. والابرص، اور جو لیپر کی بیماری ہوتا ہے، جو لیپروسی کی بیماری میں ہوتا ہے، جس میں انسان کو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت ہو جاتا ہے مسئلہ باڈی میں. ٹھیک ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو. ٹھیک ہے. بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، ہے نا. بولتے قم بِإِذْنِ اللہ، تم کھڑا ہو جاؤ اللہ کے اذن سے. خود نہیں، ان کو خود اپنی طاقت یہ تھی. یہ سارا کیا کون کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ. وہ بولتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ. اس کے بعد وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں انفارم کرتا ہوں، بما تأکلون، جو کچھ تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو کچھ تم سٹور کرتے ہو. ذخیرہ کرتے ہو، ذخیرہ سے بن گیا تدخرون، جو تم سٹور کرتے ہو. فی بیوتکم، اپنے گھروں کے اندر. ٹھیک ہے. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً بے شک اس میں نشانی ہے. آیت لکم، نشانی تمہارے لیے ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے یقیناً اس میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیے، پہلی بات یہاں پہ جو یہ معجزات کے بیان کیا گیا، پہلی بات آ، جو نہیں یہ اس کو ہوتے ہیں ابرس، برس کی بیماری، لیپروسی. اس میں کیا ہوتا ہے انسان کو؟ لیپروسی کے اندر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کرونک انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہے. کرونک ڈیزیز یعنی کہ یہ بہت ٹائم تک رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے. اور یہ کرتا ہے بیکٹیریم، مائکرو بیکٹیریم لیپر ہے اس کا نام ہوتا ہے، جو یہ کاز کرتا ہے انسان کے اسکن کو، انسان کے پیریفرل نروس کو، جو اوپر سے ہوتی ہے نا سرفیس کے اوپر سے، انسان کے میوکس ممبرینس آف نوز کو، میوکس ممبرینس آف آئیز کو افیکٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسپریڈ بھی ہو جاتا ہے کس سے؟ فرام دا ڈراپلیٹس آف نوز. ٹھیک ہے. اور اینڈ فرام انٹریٹڈ پیشنٹس، ایسا ہو جاتا ہے اس میں. تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ لائٹ یا ڈارک پیچز ہو جاتے ہیں کس میں؟ انسان کے اسکن میں. اور نمنیس فیل ہو جاتی ہے، مسل ویکنس آ جاتی ہے. اس کے ٹائپس بہت سارے ہوتے ہیں انسان کو. مطلب بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے، اچھی خاصی بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈیفارمیٹی آ سکتی ہے، چینج شیپ ہو سکتی ہے انسان کی، اور جو ہے انسان کو نرو ڈیمیج ہو سکتی ہے اس چیز سے. لیکن یہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا تھا، جن کے پاس برس کی بیماری ہوتی تھی، جو مادر ذات اندھے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. دیکھتا ہوں یہ کہاں پہ متوفی کے اور رافی ہو گئی ہے. ہاں یہ کہاں پہ؟ المعد سبح ابدال استفق. ہاں. اس کے بعد دیکھیے ادھر کیمیاوی تفسیر کے اندر کیا گیا اس آیت کے ریلیٹڈ. پہلی بات جو یہاں پہ آ گیا نا کہ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ای اخلق لکم ای اصور و اقدر لکم، یعنی کہ خلق یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہے نا اخلق لکم، میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں. یہاں پہ خلق پیدائش کے مطلب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ڈیزائن کے مطلب ہے، کیونکہ پیدا خالی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. مطلب ٹو کریٹ. کریٹ کیا ہو گیا؟ کہ بالکل عدم سے وجود بخشنا، کچھ ہوگا ہی نہیں آ گیا. تو اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے. کس پہ؟ خلقیت پہ. خلقیت پہ کوئی انسان قادر نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی نہیں. کیونکہ سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی قادر نہیں ہو سکتا ہے جو عدم سے وجود بخشے گا، جو نتھنگ سے لائے گا کیا؟ میٹ سم تھنگ کو. اس کے بعد کیونکہ وہی خالق ہے، یہاں اس کے معنی ظاہری شکل و صورت گڑھنے والے اور بنانے کے ہیں. یہاں پہ خلق کا مطلب نہیں ہے، کیونکہ عرب ایسے استعمال کرتے ہیں خلق کو ڈیزائن کے مطلب میں بھی، ہے نا. جیسے میں بھی خلق کر سکتا ہوں، مگر ڈیزائن کا مطلب اور ہوگا. میں بناؤں کچھ شیپ اچھی سی ایسی ایسی، آپ سمجھ رہے وہی وہاں مراد ہے. یہ قرطبی نے لیا یہاں پہ یہ مراد. اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا فورتھ پوائنٹ، جو یہاں پہ آ گیا کہ
मैं कोड़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दे को जो है उठा देता हूँ, ठीक है ना यहाँ पे, बिइज़निल्लाह। जो कोड़ी के बरस में होता है और जो मादरजात अंधा होता है, ठीक है, उसको मैं अच्छा कर देता हूँ अल्लाह ताला के इज़्न से। तो उसका मतलब क्या हो गया, यानी कि दोबारा इसने फिर से कहा बिइज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की परमिशन से, अल्लाह की इजाज़त से। कहने का मकसद ये कि कोई शख्स इस गलत फहमी का शिकार ना हो जाए कि मैं खुदाई सिफ़ात या इख्तियारात का हामिल हूँ, कि मेरे पास जो है रुबूबियत का कुछ सिफ़ात है, मेरे पास कुछ लॉर्डशिप के कुछ एट्रीब्यूट्स है। नहीं, लॉर्डशिप के एट्रीब्यूट सिर्फ अल्लाह के पास ही है, ये उसी ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे हाथ पे हो रहे थे मौजज़ात, बाकी मुझे कोई क़ुव्वत और कुदरत नहीं है इस चीज़ की, अल्लाह ताला ही मौजज़ात दिखाता है। मैं तो उसका आजिज़ बंदा हूँ और रसूल हूँ। ये जो कुछ मेरे हाथ पे ज़ाहिर हो रहा है मुआजिज़ा है, जो महज अल्लाह के हुक्म से सादर हो रहा है। और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को उसके ज़माने के हालात के मुताबिक मुआजिज़े अता किए, ताकि उसकी सदाकत और बाला तरी नुमाया हो सके। क्यों अल्लाह ताला ने दिखाए मुआजिज़ात? ताकि अम्बिया कह सके एक ज़ात है, देखो, जिसने यूनिवर्स बनाई है, जिसने इसके लॉज बना दिए, क्योंकि वही इन लॉज को ऑल्टर कर सकती है, वरना ये पॉसिबल नहीं है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू लॉज ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद तो हज़रत मूसा इस्लाम के ज़माने में जादूगरी का बड़ा जोर था, ठीक है। और उन्हें ऐसा मुआजिज़ा अता फरमाया गया जिसके सामने बड़े बड़े जादूगर अपनी करतब दिखाने में नाकाम रहे, है ना। यानी कि जिससे उस पर हज़रत मूसा इस्लाम की सदाकत वाज़ेह हो गई और वो ईमान ले आए। तो हज़रत ईसा इस्लाम के ज़माने में जब में तिब का बड़ा बड़ा चर्चा था, ठीक है। आप समझ रहे, मतलब तिब हो गया मेडिकल फील्ड का, बहुत चर्चा था। चनाचे उन्होंने मुर्दे को जिंदा कर देने और मादरजात अंधे को कोड़ी और अच्छा कर देने का मौजज़ा अता फरमाया गया, जो कोई भी बड़ा से बड़ा तबीब अपने फ़न के ज़रिए से करने में कादर नहीं था। आप समझ रहे, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मुख्तलिफ मौजज़ात दिए मुख्तलिफ अम्बिया को मुख्तलिफ दौरों में, क्योंकि जैसे यहाँ पे नीड थी। मूसा इस्लाम के ज़माने में जादू बहुत आम हो गया था। तो उस टाइम पे क्या हो गया, तो उनको उन्हें वही मौजूदा था क्या मूसा इस्लाम को, जिससे उन्हें ईमान लाया बाकी उन्हें। और इस मौके पे क्या, यहाँ पे तिब का बहुत रोल था, तिब का बहुत मकाम था, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हो गया। हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शेर व अदब अदब और शायरी के बारे में बहुत मसला था, फसाद और बलागत का जोर था, चुनांचे उन्हें कुरान जैसा फसी और बलीग एजाज कलाम अता कर दिया गया, जो फसी और बलीग है, जो फ्लुएंट एलोक्वेंट है, जिससे लोग आजिज हो जाएंगे, आजिज, जो इन इमिटेबल है, इसको इमिटेट भी नहीं कर सकता है, ठीक है। जिसकी नज़र पेश करने से दुनिया भर के फुसहा और बुलगा और अदबा और शुआरा आजिज है, और चैलेंज के बावजूद आज तक आजिज है और क़यामत तक आजिज होंगे, ठीक है। तो कुरान सबसे बड़ा मौजज़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सबसे बड़ा मौजज़ा। देखिए, हमने मौजज़े नहीं देखे ना अपनी आंखों से, देखिए हमने ऐसे सुपर नेचुरल इवेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब हमने देखा कभी ऐसा, लेकिन हमारे पास कुरान ही मौजज़ा है। इस टाइम मौजज़ात नहीं होते, लेकिन हम नहीं देख सकते, लेकिन इस टाइम जो हमारे पास कुरान है, ये बड़ा मौजज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से। उसके बाद वो मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिन तौरात, वो मुसद्दिक़न और तस्दीक करता है वो, और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ। कौन बोलता है? ईसा इस्लाम। बिमा लिमा बैन यदैहि, ठीक है, जो मेरे सामने है, या जो मैंने मुझसे पहले थी, मैंने तौरात थी, तौरात से। वली उहिल्ल लकुम, और ताकि मैं हलाल करूँ तुम्हारे ऊपर, बादल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम, कुछ वो चीज़ें जो तुम पे हराम की गई है, ठीक है, की गई, ठीक है। वजीतुकुम बि आयतिन मिन रब्बिकुम, और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेके, फत्तकुल्लाह, तुम डरो अल्लाह ताला से, व अतीऊन, और तुम मेरी ही इताअत करो, ठीक है। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब है, तुम सबका रब है। फ़अबुदू फ़अबुदूहु, तुम करो उसी अल्लाह की इबादत। हादा सिरात मुस्तकीम, और यही सही रास्ता है कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। पहली बात यहाँ पे जो आ गया वो है कि इससे मुराद, तो ये वो बाज़ चीज़ें हैं जो बतौर सज़ा अल्लाह ताला ने उन पे हराम कर दी थी, या फिर वो चीज़ें हैं जो उनके उलमा इज्तिहाद के ज़रिए हराम की थी, और इज्तिहाद में उनसे गलती का इर्तिकाब हुआ, तो हज़रत ईसा इस्लाम ने उस गलती का इजाला करके उन्हें हलाल करार दिया उन चीज़ों को, ठीक है। बतौर सज़ा अल्लाह ताला ने कहा था ना, अपनी इस्राइल पे चर्ब हराम, चर्ब ना चर्ब,
फैट। ठीक है। उसके बाद अब जो यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया, वो आ गया कि हादा सिरात मुस्तकीम, तुम अल्लाह की बात करो, तो मतलब क्या हो गया? यानी कि अल्लाह की इबादत करने में, उसके सामने जिल्लत और आजिज़ी इजहार करने में, ठीक है, हम सब बराबर है, मैं भी और तुम भी। इसलिए सीधा रास्ता सिर्फ वही है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। उलूहियत का तकाजा यही है कि हम किसी भी इंसान को, किसी मखलूक को उसकी इबादत में शरीक न ठहराए, खालिस अल्लाह की इबादत करेंगे। उसके बाद फलम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ्र, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस कर दिया, अहस्सा किसको बोलते हैं? अहस्सा बोलते हैं किसको? महसूस करने को। जब उन्हें महसूस कर दिया उनसे कुफ्र को, उनको परसेप्शन आ गई उनसे कि ये कुफ्र करेंगे, जब उनको महसूस हो गया क्या, कि इन्हें कुफ्र कर लिया, क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, उसने कहा कि कौन है जो मुझे हेल्प करेंगे अल्लाह ताला के रास्ते की ओर, हु विल माई हेल्पर्स टू अल्लाह? क़ाल हवारियून, हवारियों ने कहा, उसके डिसिपल्स या उसके हेल्पर्स ने कहा, नहनु अंसारुल्लाह, हम है अल्लाह के मददगार। इसीलिए बोलते हैं नसार, उनको बोलते हैं इसीलिए नसार क्या होता है? हेल्पर्स। आमन्ना बिल्लाहि, हमने ईमान लाया अल्लाह ताला पे, वशहद भी अन्नना मुस्लिमून, और गवाही दो तुम कि हम मुसलमान हैं। वशहद भी अन्नना मुस्लिमून। उसके बाद यानी कि जब उनने वैसी गहरी सांस चेक की ना, सांस शेप में सांस चेक की, उन्हें मशकूक हरकतें की, जो कुफर यानी कि हजरत मसीह के रिसालत का इनकार पे मबनी थी, तो उनको लगा कि इनमें कुफर है, उनने फिर ऐसे कहा ताकि अलग निकल जाए वो लोग जो ईमान वाले हैं। तो बहुत से नबियों ने अपनी कौम को हाथ तंग आकर ज़ाहिरी असबाब के मुताबिक अपने कौम के बाशऊर लोगों से मदद तलब की है। जिस तरह खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इब्तिदा में जब कुरैश की दावत की राह में रुकावट बने हुए थे, तो आप मौसम हज में लोगों को अपने साथी और मददगार बनने पे आमादा करते थे, ताकि आप रब का कलाम लोगों तक पहुंचा सके, जिस पे अंसार ने लब्बैक कहा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने कबल हिजरत और बाद हिजरत मदद की। ठीक है। इस तरह यहाँ हज़रत ईसा इस्लाम ने मदद तलब फरमाई। ये वो मदद नहीं है जो मा फौकल असबाब तरीके से तलब की जाती है, क्योंकि वो शिरक है। जो मा फौकल असबाब मदद मांगी जाती है, जो अबव द कॉजेज, ये अंडर द कॉजेज है, ये तो हम मांग सकते हैं, अम्बिया ने भी मांगी है। ठीक है। और हर नबी ने शिरक के सदबाब के लिए उतरता है। हर नबी उतरता है ताकि वो शिरक का सदबाब कर सके। सदबाब क्या होता है? दरवाज़ा बंद कर देना। ठीक है। फिर वो खुद शिरक का इर्तिकाब किस तरह कर सकते हैं, है ना, सीधी सी बात है। लेकिन कब्रिस्तानों की गलत रविश काबिल मातम है कि वो फौत शुदा अशखास से मदद मांग ले, कि वो गुजर जाते हैं अशखास, चाहे वो बुजुर्ग नहीं क्यों ना हो फिर भी। ठीक है। और जवाज क्या बोलते हो? बोलते हैं कि जवाज यहाँ से निकालते हैं, बोलते हैं ईसा ने नहीं कहा मन अंसारी इल्लाह से इस्तेलाल करते। देखिए दिमाग क्या उनको है, दिमाग उनको ये है कि शिरक पहले क्या करते हैं, मांगते मदद कब्र वाले से, फिर बोलते हैं ईसा ने भी कहा था अपने हवारियों से, मन अंसारी इल्लाह, कौन मुझे मदद करेगा अल्लाह ताला की ओर। लेकिन मसला है कि उस टाइम जिंदा थे ईसा अलैहि सलाम, इस टाइम पे ईसा अलैहि सलाम को मारना जायज़ है? तब तो क्रिश्चियन सारे ठीक है, ठीक बोल रहे हैं फिर उस हिसाब से। तो क्या मुसीबत है, अल्लाह ताला इनको दिमाग अता करे, जो कॉमन लॉजिक है इनको वो खो गया होता है इंसानों को, और हम भी शिरक से बचा दे। कश्मीर में तो ज़्यादा शिरक, कश्मीर में शिरक का अड्डा ही बन गया है पूरा। पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान यहाँ पे तो शिरक के अड्डे बन गए हैं। वो थोड़ा तुर्की के साइड से शिरक बन गया, और बाकी अरब कंट्रीज में किसी हद तक बहुत फर्क होती है शिरक में ना, वहाँ पे है फर्क फिर भी। या जो है बाकी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ पे क्या शिरक करेंगे वो शिरक बेचारे, उन्हें कभी शिरक देखा ही नहीं होगा क्या होता है। यहाँ पे ये सब भी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में ही है, हिंदुओं की रस्म चल रही है हमारे अंदर भी। अच्छा। अच्छा, अब क्या हवारियों, हवारी की जमा है बेमाना अंसार, मददगार। अच्छा, हवारियों क्या होता है? हवारियून, ये हवारी की जमा है, उसका मतलब होता है मददगार। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया इन्न लिकुल्लि नबिय्यिन हवारियन, हर नबी का कोई ना कोई मददगार होता है। वह हवारियु अज़ुबैर, मेरा जो हवारी, जो मेरा हेल्पर है, वो जुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु, सही बुखारी किताबुल जिहाद, बाबू फضल तलिया। ठीक है। उसके बाद वमकरू वमकरुल्लाह नहीं, रब्बना आमन्ना, ए हमारे रब हमने ईमान लाया, बिमा अंजलता, जो कुछ नाजिल किया आपने, बिमा अंजलता, जो कुछ नाजिल कर दिया आपने, ए हमारे रब,
واتبعنا الرسول، ہم نے اتباع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس تو لکھ لے اے اللہ ہمیں گواہوں میں سے، تو لکھ لے۔ اس کے بعد ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے پلان کیا، انہوں نے اسکیم کی، and اللہ پلان، اور اللہ نے اپنا پلان کیا، اپنا مکر، اپنا چال اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اپنی چال کی، اور واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بیسٹ آف پلانرز ہے، وہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا، سب سے بہترین فیصلہ، سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا، سب سے بہترین چال کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر یہ انڈر تھا، جو ہے شام کا علاقہ، سیریا کا علاقہ، جو سیریا کا علاقہ ہے وہ تھا انڈر رومن امپائر، کیا تھا؟ انڈر رومن امپائر۔ رومن امپائر بہت بڑا تھا اللہ کی قسم، اگر آپ پڑھیں گے ہسٹری میں تب دیکھتے نا انسان کہ رومن امپائر کتنا بڑا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کون تھی؟ رومن امپائر اور پرشین امپائر، مطلب آج کے جیسے آج امریکہ ہے بڑا قوت، ویسے وہ تھے، ان سے مسلمان لڑا ہے، آپ خود سوچیے مسلمانوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد یا ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھر دیے کہ نعوذ باللہ بغیر باپ کے ہے اور فسادی ہے وغیرہ وغیرہ۔ حکمران جو تھا نا، اس نے ان کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر دیا، اسی حکمران نے جو پرشین امپائر خدایا کیا ہو گیا، رومن امپائر جو بادشاہ تھا نا، دا کنگ آف رومن امپائر، اس کو یہودیوں نے کان بھر دیے کہ یہ بنا باپ کے لڑکا ہے، پریشان کر دیتا ہے ساروں کو، فسادی ہے، فساد مچاتا ہے، تو اسی بنیاد پہ اس کو لٹکایا کہاں پہ؟ سولی پہ لٹکانے کا فیصلہ دیا، کس نے؟ اسی بادشاہ نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل آدمی کو انہوں نے سولی دے دی، اور سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی۔ تو مکر کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ لطیف اور خفیہ تدبیر کو بولتے ہیں، جو خفیہ تدبیر ہوتی ہے، بہت سٹل پلان ہوتا ہے، سٹل پلان جو دکھتا نہیں ہے سال سال۔ تو خیر الماکرین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر غلط مقصد کے لیے ہو اور خیر اچھا، یہ تو پتہ ہی ہے۔ میں کیا بول رہا تھا، میں بھول گیا، میں کیا بول رہا تھا یا اللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کسی اور شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی، اور اسے سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ سولی کیا ہوتا ہے نا؟ کروسیفیکیشن کیا، وہ کراس ایسے جو وہ لگاتے ہیں وہ کرسچن ایسے کراس، خدا رحم کتنا عذاب ہوتا ہوا اس کراس پہ، اس پہ یہاں لٹکاتے ہاتھ، یہاں لٹکاتے ہاتھ، یہاں پہ سر، یہاں پہ ایسے کرتے، پھر اس کے بعد تو چھوٹے تھے ایسے ہی، پھر پرندے ورندے کھاتے، یا تو پہلے مار دیتے، خدا رحم، جو کیل ہوتے ہیں اس میں اتنا عذاب ہوتا ہوا کروسیفیکیشن سے، اس کو بولتے ہیں سولی پہ چڑھا۔ اللہ، مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان چیزوں سے، میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں یہ سب چیزیں۔ اس کے بعد وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، I'll take you، I'll take you۔ متوفی جو ہے نا، یہ توفا سے بن گیا ہے، جس کا اصل مطلب ہوتا ہے پورا پورا کرنے کی، جیسے بولتے ہیں نا، اس نے ایسا وفا کی، وفا کیا ہو گیا؟ پورا پورا جو اس نے کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا، ٹھیک ہے۔ گلوٹائن سسٹم اور سمتھنگ ایلس، وہ کیا تھا گلوٹائن سسٹم؟ اچھا وہ سلیمان کا نا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ میں تمہیں اٹھانے والا ہوں، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ تو انسان کی موت پر جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے، تو اس لیے کہ اس کے جسمانی اختیارات مکمل طور پہ سلب کر دیے جاتے ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس جسمانی اختیارات ہوتے ہیں وہ ہم سے نکال دیے سلب کر دیے جاتے ہیں، اور اس اعتبار سے موت، اور اس اعتبار سے موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں میں سے محض ایک صورت ہے۔ نیند بھی چونکہ انسانی اختیارات عارضی طور پہ معطل کر دیے جاتے ہیں، اس لیے نیند پر بھی قرآن نے وفات کا لفظ اطلاق کر دیا ہے، جسے معلوم ہوا کہ اس کے حقیقی اور اصل معنی پورا پورا لینے کے ہے، ٹھیک ہے۔ انی متوفی کا مطلب کیا ہو گیا؟ کا مطلب ہو گیا اے عیسیٰ، تجھے یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لوں گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور بعض نے اس کے مجازی معنی کے شہرت استعمال کے مطابق موت ہی کے معنی کی ہے،
شہرت استعمال کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے یہ لفظ کیسے نا، وفات، مرنا. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ الفاظ جو ہے، الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے، یعنی کہ رافعو کا، میں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، کہ معنی مقدم ہے. اور متوفی کا، فوت کرنے والا ہوں، وہ بعد میں آ گیا ہے، وہ پہلے آ گیا اسٹارٹنگ میں، ٹھیک ہے. کہ معنی متأخر ہے، یعنی کہ تجھے آسمان میں اٹھا لوں گا، اور پھر جب دوبارہ اس دنیا میں نزول ہوگا تو اس وقت موت سے ہمکنار کروں گا، یعنی یہودیوں کے ہاتھ سے تیرا قتل نہیں ہوگا، بلکہ تجھے طبیعی موت آئے گی، تجھے نیچرل موت آئے گی اس لحاظ سے. اور اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں تمہیں اوپر اوپر لے جاؤں گا، ٹھیک ہے، مطلب تمہیں میں اچھے سے پورا اوپر لے جاؤں گا، اور رافعو کا، تمہیں میں بلند کر دوں گا، ٹھیک ہے، ورافعک الیہ. دیکھیے، اے موسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں پورا لینے والا ہوں، ورافعک، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، الیہ، ورافعک الیہ، ومطہرک، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان سے جن نے کفر کر دیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں ان کو جن نے تجھے فالو کر دیا، فوق الذین کفروا، ان کے اوپر جو کفار ہوں گے، جن نے کفر کر دیا، ایمان والوں کو میں کفار کے اوپر رکھ دوں، اوپر رکھ دوں گا، ٹھیک ہے. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، ثم الی مرجعکم، اس کے بعد تمہیں میری ہی اور لوٹنا ہے تم سب کو، جو تمہارا مرجع ہے، لوٹنے کی جگہ ہے، وہ میری ہی اور ہے. فاحکم بینکم، بس میں فیصلہ کر دوں گا تم سب کے درمیان میں، بما کنتم فی تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ایسے، بما کنتم تختلفون. جو یہاں پہ آ گیا نا کہ اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور تجھے کافروں سے ومطہرک من الذین کفروا، اس سے مراد ان الزامات سے پاکیزگی، ٹھیک ہے، جن سے یہود آپ کو متہم کرتے تھے، آپ کو اتہام، آپ کو تہمت لگاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی صفائی دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی. اور اس کے بعد جو یہاں پہ آگے ایک اور چیز، کہ میں تیرے تابع داروں کو، کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، الی یوم القیامہ، ٹھیک ہے. وجاعل الذین تبعوک فوق الذین، سپیریئر، غالب کر دوں گا ان کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. تو اس سے مراد یا تو نصارہ کا وہ غلبہ، غلبہ ہے جو یہودیوں پر قیامت تک رہے گا، گویا وہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نجات اخروی سے محروم رہیں گے، یا امت محمدیہ کے افراد کا غلبہ ہے جو در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، اور ان کے صحیح اور غیر محرف دین کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس جن لوگوں نے کفر کر دیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، بس بے شک ان کو میں عذاب کروں گا، بے شک نہیں، ان کو میں عذاب کروں گا، عذابًا شدیدًا، بہت خطرناک سویر عذاب، فی الدنیا والآخرہ، ان دنیا اور آخرت کے اندر بھی. وما لهم من ناصرین، اور کوئی بھی نہیں ہوگا ان کا ہیلپر، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی ہیلپر نہیں ہوگا. اس کے بعد وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ٹھیک ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا. اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال جن نے کی، ٹھیک ہے. فَيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تو he will grant them in full. يُوَفِّيَهُمْ، يُوَفِّيهِمْ، يُوَفِّيَهُمْ نہیں، يُوَفِّيهِمْ، انہیں پورا کر دے گا اللہ تعالیٰ، اجورہم، ان کا ریوارڈ. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے ظلم کرنے والوں سے. ذالک نتلوہ علیک، یہ سب ہم تلاوت کرتے ہیں اسے آپ کے اوپر، من الآیات، آیات سے، والذکر الحکیم، اور حکمت والے ریمائنڈر سے. اس کے بعد ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ کی مثال عند اللہ، اللہ کے نزدیک ایسی ہے، کہ مثل آدم، مانند آدم کے، خلقہ من تراب، کہ اللہ نے پیدا کر دیا آدم کو مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، اس کے بعد اللہ نے کہا ہو جا، اور ہو گیا، بی اینڈ ہی واز. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس اللہ نے آدم کو وداؤٹ مدر اینڈ وداؤٹ فادر پیدا کر دیا، اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو وداؤٹ فادر پیدا کرنے کی کا مسئلہ ہی کیا رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کہ نہیں؟ ویسے سمجھ رہے ہیں یہ چیز. اس کے بعد الحق من ربک، جو حق ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ مت ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے. کیا بولیں گے کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان وداؤٹ فادر پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں،
حق جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے. جس رب نے پہلے انسان کو وداؤٹ ماں وداؤٹ باپ پیدا کر دیا، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے وداؤٹ باپ پیدا کرنا ایک بچے کو؟ فمن حاجك فيه. اب اس کے بعد جو آپ سے آرگو کرے گا اس کے بارے میں، من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم، فقل، تو آپ کہہ دیجئے ان سے، تعالوا، لاؤ، کم ندعو ابناءنا، ہم لائیں گے اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا، ہم لائیں گے اپنی عورتوں کو، ونساءکم، تم لاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا، ہم لائیں گے اپنے آپوں کو، وانفسکم، تم لاؤ اپنے آپوں کو، ثم نبتہل، اس کے بعد ہم پرے کریں گے ہمبلی. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہمبلی پرے کریں گے، یہ وہ نہیں ہمبلی فک جو ہم بولتے، ہمبلی نا، ہمبل ہو کے ہم، ثم نبتہل، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمبلی پرے کریں گے. ٹھیک ہے، ہم بالکل ہمبل ہونے کے بعد، ایک عاجز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے گٹ گڑا کر دعا کریں گے. نبتہل کیا ہوتا ہے؟ گٹ گڑانا. فنجعل لعنت اللہ، تو ہم ڈال دیں گے لعنت اللہ تعالیٰ کی، علی الکاذبین، ہم اس پہ جو جھوٹے ہوں گے ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اس کو بولتے ہیں مباہلہ. کیا بولتے ہیں؟ مباہلہ. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں آیت المباہلہ. یہ آپ لکھ سکتے ہیں، تھوڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آیت المباہلہ، مباہلہ اس کو بولتے ہیں. اپنے بچے بیویاں بلانا، ان کے بچے بیویاں بلانا، ایک جگہ جمع ہونا، اور اس کے بعد لعنت کرنا ان پہ جو جھوٹے ہوں گے، ایسے کرنا. جتنا وہ بدبخت انسان نا، کون، مرزا غلام قادیانی جو تھا، جب اس بدبخت نے ایک بار مباہلہ کیا تھا نا اس کے ساتھ، نہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ساتھ شاید، نہیں، ثناء اللہ رسلی، ہاں، ثناء اللہ رسلی کے ساتھ اس نے جب یہ کیا تھا نا، کیا اس کو بولتے ہیں، مباہلہ، پھر وہ پتہ کیسے مر گیا تھا؟ وہ مر گیا واش روم کے اندر. اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ وہ اس میں مر گیا، واش روم میں سیدھے. اتنی گندی جگہ پہ مر گیا وہ. اس کو ایسا اینڈ ہو گیا جس نے دعوی نبوت کیا تھا، اور اس کے لیے ٹھکانہ کیا ہے جہنم. اس کے فالوورز کا ٹھکانہ بھی کیا ہے جہنم. اس کے فالوورز کو صحیح بولنے کا ٹھکانہ بھی کیا ہے جہنم. یہ خطرناک مسئلہ ہے، وہ بالکل کفار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. قادیانیز آر کفار، وداؤٹ زیرو ڈاؤٹ. انہیں کافر نہ بولنے والا بھی اس کافر. ٹھیک ہے، تکفیر نہ کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، کافر کو کافر نہ سمجھنے والا بھی کافر ہی ہوتا ہے، اسی لیے. اچھا اچھا، آیت مباہلہ کہتی ہے، مباہلہ کی معنی کیا ہوتے ہیں؟ دو فریقہ ایک دوسرے پہ لعنت یا بد دعا کر دینا. مطلب یہ کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف اور نزاع ہو جائے، اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو، تو دونوں بارگاہ الہی میں دعا کریں گے کہ یا اللہ، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت فرما. اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں، 9th آف ہجرہ کے اندر، یعنی کہ 9 AH کے اندر، آفٹر ہجری کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد 9 سال میں، نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت عیسیٰ اسلام کے بارے میں جو غلو آمیز عقائد رکھتے ہیں، جو بہت ایگزیجریٹڈ بلیفس رکھتے ہیں اس کے بارے میں، اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگا. بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کی دعوت دی. تو حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بھی ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا کر، اور پھر تم مل کر جھوٹے پہ لعنت کی بد دعا کرے. عیسائیوں نے با مشورہ کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا، اور پیشکش کی، آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ جزیہ مقرر فرما دیا، جس کی وصول کے لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، جنہیں آپ نے امین امت کا خطاب عطا فرما دیا، ٹھیک ہے، تھا، اس کے بعد ان ان کے ساتھ بھیجا. اب سمجھ رہے اتنا ہی مطلب ہے کہ ان نے نہیں مانا مباہلہ کرنا، وہ ڈر گیا نا، پتہ نہیں کہ ہم صحیح نہیں ہے، تو انہیں مباہلہ نہیں کیا، اور کہا جو آپ بولیں گے ہم وہ کریں گے. اور ان سے ٹیکس مانگا گیا تھا. جو نجران سے کچھ عیسائی آ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان هذا لهو القصص الحق، یقیناً جو یہ ہے بے شک یہ ایک سچی نیریشن ہے، ایک ٹرو قصہ ہے. جو ایک قصہ ہے یہ بہت سچ ہے. ٹھیک ہے، وما من الہ الا اللہ، اور کوئی بھی نہیں ہے الہ، کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے مستحق سوائے اللہ کے. وہ ان اللہ، اور بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے، لہو العزیز الحکیم، وہ زبردست قوت والا اور بہت حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد فَإِن تولوا، بس اگر ان نے ٹرن بیک کیا، بس اگر ان نے قبول نہ کریں گے وہ، ٹھیک ہے،
فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ جاننے والا ہے کہ فساد مچانے والے کون ہیں، فساد کرنے والے، فسادیوں کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد وہ آیت جو ہمیشہ بولتا ہے کون؟ ذاکر نائک، قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، او پیپل آف بک، تعالوا الی کلمت، آؤ تم اس ورڈ کی اور سارے کے سارے، سواء بیننا و بینکم، جو اکویٹیبل ہے، جو برابر ہے ہمارے بیچ میں اور تمہارے بیچ میں، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ کریں عبادت لیکن صرف اللہ کی، ولا نشرک به شیئا، اور ہم نہ ٹھہرائے شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی ایک کو، کسی بھی چیز کے ساتھ، اینی تھنگ ود ہم، اینی تھنگ، ولا يتخذ بعضنا، اور نہ بنائے ہم میں سے بعض، بعضن کچھ بعض کو، ہم میں سے کچھ لوگ کچھ ادرس کو، ارباب من دون اللہ، لارڈز نہ بنا دے اللہ کے سوا، کیونکہ لارڈ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فإن تولوا، بس اگر وہ پھیریں گے، فقولوا، بس آپ کہہ دیجئے، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، کہ گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم نے سبمٹ کر لیا اپنے ول کو ٹو دا ول آف کریٹر، تمہیں نہیں کہنا تو تم ایسے رہو۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت، یہ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے حضرت مسیح اور حضرت عزیز علیہ السلام کی ربوبیت، رب ہونے کا جو، عزیز ہے میرا عزیز عزیر علیہ السلام نا، عزیر، جو نا، جو نا یہ ہوتی ہے، وہ بولتے تھے عزیر ابن اللہ، جو عزیر ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اس کو بولتے ہیں ezra۔ اس ezra نے کیا کیا تھا، وہ اسکرائب تھے، انہوں نے لکھا تھا تورات کو، تو اس بات پہ ان کو پھر نے بنا دیا خدا کا بیٹا۔ تو وہ رب نہیں ہے، وہ تو انسان ہے، عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام، یہ حضرت یہاں فرماتا ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ جو تمہارے احبار ہے، علماء جو تمہارے رہبان ہیں، جو تمہارے بڑے بڑے یہ ہے، کیا بولیں گے، رہبان بولتے ہیں جو راہب ہوگا، راہب، ٹھیک ہے، جو راہب ہوں گے، کو حلال اور حرام کرنے کا جو اختیار دے رکھا ہے، یہ بھی ان کو رب بنا، یہ بھی ان کو رب بنانا ہے، کہ اگر ہم بولیں گے حلال و حرام کا اختیار ہم دیں گے کن کو؟ احبار اور رہبان کو، حالانکہ اللہ تک ہے کہ حلال حرام کیا ہے، تو یہ بھی ہوگا ان کو رب بنا دیں، جس سے اللہ قرآن فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان نے بنا دیا اپنے احبار علماء کو اور اپنے جو ہے رہبان کو اللہ کے سوا رب بنا دیا ان کو۔ اور حدیث میں آ گیا، اس کو مطلب کیا ہو گیا، مطلب ہو گیا ان کو بولتے وہ حرام یہ، وہ بولتے تھے ٹھیک ہے ہم مان لیں گے، یہ حلال ہے وہ مانتے تھے، وہ خود نہیں، وہ نہیں تحقیق کرتے تھے، وہ بس جو ان کو بولے تھے وہ مانتے تھے۔ تو حلال و حرام کا اختیار بھی صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اس کے بعد جو یہاں پہ اگر نا ایک اور چیز وہ آ گیا کہ بس اگر وہ منہ پھیرے تو تم تم کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب ہو گیا صحیح بخاری میں ہے کہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل شاہ روم کو مکتوب تحریر فرما دیا، اور اس میں اس آیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی، اور اس سے کہا تو مسلمان ہو جا تو تجھے دوہرا اجر ملے گا، ورنہ ساری رعایا کا گناہ تجھ پہ ہوگا، اور فاسلم تسلم، اسلام قبول کر سلامتی ملے گا، اسلم تسلم، اسلام قبول کر تو سلامتی ملے گا، اسلم یؤتک اللہ اجرک، تو اسلام لا تجھے اللہ تعالیٰ اجر دے گا، مرتین، دو مرتبہ اجر دے گا، دگنا اجر دے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، بس اگر تو نے پھیر دیا اسے، تو نے قبول اسلام سے اعراض کر دیا، تو سن، فَإِنَّكَ عَلَيْكَ الْإِثْمِ، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِي فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو تم پہ گناہ رعایا کا بھی سارا ہوا، ٹھیک ہے، تم پہ ساری رعایا کا گناہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ایسے۔ اس کے بعد کیا ہو گیا، یہ سی بخاری کے اندر ہے، لیکن اگر تو نے قبول اسلام سے اعراض کر دیا تو رعایا کا گناہ تجھ پر ہی ہوگا، کیونکہ رعایا کے عدم قبول، جو قبول نہیں کرتے، عدم قبول اسلام جو ہوتا ہے، وہ تو ہی ہوگا اس کا سبب، کاز تو بن جائے گا اس کا، ٹھیک ہے، اے ہرقل، ٹھیک ہے، جو بادشاہ تھا روم کا۔ اس آیت میں مذکورہ تین نکات نکلے، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور کسی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا، وہ کلمہ سوا ہے، یعنی کہ جس پہ اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دی گئی، لہٰذا اس امت کے شیرازہ کو جمع کرنے کے لیے بھی انہی تین نکات کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور اس کلمہ سوا جو ہمیں جو ایکویٹیبل ورڈ ہے، ایکویٹیبل ورڈ، ٹھیک ہے، جو اکویٹیبل ورڈ ہے، کو بدرجے اولا اساس و بنیاد بنانا چاہیے ہمیں، کہ ہمیں صرف اللہ کی بات کرنی ہے،
اللہ کے احکام کو فالو کرنا ہے، جو اللہ نے حلال کا اس کو حلال ماننا ہے، جو حرام کا اس کو حرام ماننا ہے، کسی کے بولنے سے نہیں بولنا ہے حلال کو حرام اور حرام کو حلال، کیونکہ حلال و حرام کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، جو شارع ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، جو شریعت ساز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہی فالو کرنا ہے، کہ ہمیں کسی، اس لیے علماء کو فالو نہیں کرنا ہے، اور کرنا بھی ہے، مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب ہو گیا بلائنڈ فالو نہیں کرنی علماء کی، ہے نا؟ بلائنڈ فالو نہیں کرنی، کوئی عالم کو ایسی ہو رہی تو بڑا عالم ہے غلط نہیں بول سکتا، غلط بول سکتا ہے، وہ تو انسان ہی ہے نا، غلطیاں کوئی بڑا سی، دنیا کے بڑے سے بڑے عالموں سے غلطی ہوئی ہے، صحابہ سے غلطیاں ہوئی، اب کیا بولیں گے عالموں کو غلطی ہوئی ہے، ہم مانیں گے نہیں، غلطیاں ہر ایک سے ہو سکتی ہے، اور ان کی غلطیاں کہنا یہ ان کی گستاخی نہیں ہے، ان کے، وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ ہماری غلطیاں یہ بول رہے، جو اچھے عالم ہوں گے بولیں گے چلو ہماری جان بھی خطرہ کو نہیں ہوگی، یہ ہماری غلطیاں بول رہے لوگوں سے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائے، لوگ سوچتے لڑائی کر رہے، لڑائی کہاں ہوتی ہے یہ؟ اگر ہم بولتے کہ اس سال نے یہ غلطی کی ہے، وہاں کتاب میں ایسا لکھا ہے، ادب سے پیار سے بولتے، تو ہم کیوں بولتے؟ لڑائی کرنے کے لیے، اختلاف اٹھانے کے لیے نہیں، پیار سے سمجھانے کے لیے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح منہج کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، صحیح جو ہے مسئلہ اس میں کیا آ جائے گا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا دلائل کی بنیاد پہ، نہ کہ لڑائی کریں گے ہم پھر۔ ہاں کچھ لوگوں کو وہ ہارش ٹون ہوتا ہے نا، ہارش ٹون ہوتا ہے، ان کو ایسے کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا تو کرا نا کہ بولنا ہے اس نے یہ غلطی ہے، اس نے غلطی کی ہے۔ اب کچھ لوگوں کیا ہو گیا، ان کی پوری زندگی اس میں گئی ہے، کچھ نے وہ غلطی کی ہے، اس نے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، آج وہ غلطی کر رہا ہے، آج یہ غلطی، اس سے پھر اس میں اتنا نہیں کرنا چاہیے، پھر کچھ لوگوں کو ایسا ہو گیا ہے، میرے کچھ دوست ہیں ایسے، وہ پورے طریقے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، آج اس نے غلطی کی، اس کو کراس، آج وہاں سے ایک کراس، آج ادھر سے کراس، پورے دن وہ یہ کام کر رہے ہوتے، اس کو کراس لگا رہے ہوتے، اس کو کراس لگا رہے ہوتے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے اتنا کراس کراس ہیلپ کرنا، لیکن جو غلط غلط بولے گا اس کو غلطی نکالنی ہے، پھر وہ اتنا سٹل چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی یہاں بھی غلطی نکل گئی، یہاں بھی غلطی ہے، یہاں وہ غلطیاں ہوتی بھی نہیں ہے، اس کو نے وہ مس انڈرسٹینڈنگ وہی ہوتی ہے سمجھنے کے اندر، ٹھیک ہے؟ دیکھیے پچھلی بار ایک نے مجھے کمنٹ میں لکھا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو عقیدہ تھا نا وہ بھی یہی تھا، عقیدہ تو وحدت الوجود، ٹھیک ہے؟ میں جواب ان کو اس کو نہیں دیا تھا وہاں پہ کمنٹ میں، یہ سچ بات ہے، ان کو صحیح عقیدہ نہیں تھا اس بارے میں، اور میں نے کیسے ایگزامپل دیا اپنے ویڈیو میں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ لائیں گے ایک نارو شعلہ لائیں گے، نارو شعلہ، میں نے آگ میرے ہاتھ میں چل رہی ہے، اب میں آگ کو گھما رہا ہوں ایسے 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 ایسے، ٹھیک ہے؟ گھما رہا ہوں میں آگ کو، اب اس سے کیا بن رہا ہے؟ دائرہ بن رہا ہے نا اس آگ سے، حالانکہ ان ریالٹی میں وہ ایگزسٹ نہ کرتا ہے، یہ ایگزسٹ، میں اٹھاؤں گا فوٹو کھٹک، دیکھیں گے دائرہ گول بن گیا ہوتا ہے، اصل تو وہ گول ہے ہی، وہ illusion ہے خالی، اگر دکھاؤں گا کوئی ایسے ہو نا گول ہے ہی، اصل ایسے پورا گول، وہ بن جاتا ہے وہ گول، تو وہ بولتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اصلی جو ایسنس ہے چیز کی، جو چیز ہوتا ہے ایسے، وہ کون ہے؟ خالق، اور جو اسے دائرہ بن گیا وہ مخلوق ہے، تو آپ خود سوچیے صحیح کدہ ہے یا نہیں، صحیح کدہ نہیں ہے، اس میں اشتباہات ہے وحدت الوجود کا سیدھے ہی، کیونکہ وحدت الوجود جو قائل ہے وہ بولتے ہیں کہ کن تو کنزل مخفی ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں پھٹ گیا، نعوذ باللہ من غضب اللہ، یہ موضوع روایت ہے، یہ بالکل فیبریکیٹڈ جھوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، بالکل جھوٹ ہے، اور ڈاکٹر صاحب بہت بار ضعیف روایتیں بولتے ہیں، بہت بار، وہ کئی بار بولتے ہیں ضعیف حدیث ہے، اور آپ چیک کریں گے وہ ان میں سند صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے کہ نہیں، انہیں اچھا کام کیا، ویسا کام کون کرے گا؟ آج اتنے قرآن سارا بڑھا دیا، لیکن انہیں بہت ضعیف روایتیں بولی، اور وہ بولتے بھی ہیں ضعیف روایت، ٹھیک ہے؟ ورنہ ان کی جو نالج تھی ہسٹری کے بارے میں یا جو، وہ تو ان میچڈ ہے، لیکن ان کی غلطیاں بھی تھیں، کیونکہ وہ بھی بشر تھے، انسان تھے، غلطیاں تو ہر ایک انسان سے ہو سکتی ہے، تو مسئلہ کیا میں بول رہا تھا آپ کو؟ ہاں، یہ بولنا کہ جو یونیورس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایسنس ہے، اللہ تعالیٰ کے پارٹ میں سے، یہ بالکل کفری عقیدہ ہے، کفری عقیدہ بالکل ہے، بالکل خالق و مخلوق الگ ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتابیں لکھا بھی ہے، تفسیر الصدر الحدیث کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ